ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے میزبان دوستوں کو، مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ کو، کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے میزبان دوستوں نے آج حضور کی محفل ہی نہیں سجائی، اپنا مقدر بھی سجا لیا ہے۔ جس حسن انتظام کے ساتھ اور حسن محبت کے ساتھ انہوں نے محفل کا اہتمام کیا ہے، اور نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم آپ تمام احباب کو بھی آپ کے حسن محبت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے جو معروضات عرض کروں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہم امام الانبیاء کا میلاد منا کر زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عام الفیل 22 اپریل 4 جیٹھ سوموار کے دن صبح وقت نور جبل ابی قبیس کے دامن میں سیدنا عبداللہ کی رشک جنت کچی کوٹھڑی میں اور سیدہ آمینہ کی گود مبارک میں کوئی عام بچہ نہیں آیا بلکہ کائنات کا تاجدار آیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کسی قوم کو موسیٰ کلیم اللہ عطا کیے، کسی قوم کو عیسیٰ روح اللہ عطا کیے، کسی قوم کو ابراہیم خلیل اللہ عطا کیے۔ یہ محض تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جناب حبیب اللہ عطا فرما دیے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، حضور کا مل جانا یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ بھائی؟ جن کا انتظار پہلے نبی کرتے رہے، اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ جن کے نام نامی اس میں گرامی کی برکت سے جناب نوح کی کشتی طوفان میں تیرتی رہی، اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ جن کے نور اقدس کی برکت سے جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی، اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے، جو کتاب اتری ہے، اسے تورات کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں 9 مقام ایسے ہیں جہاں انہوں نے امت محمدیہ کا ذکر پڑھا ہے۔ کتنے مقام؟ 9 مقام جہاں میرا اور آپ کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ امت حمد کرنے والی ہوگی، وہ کثیر امت ہوگی، قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ 9 مقام ایسے ہیں جہاں جناب موسیٰ نے امت محمدی کی شان پڑھی تو 9 دفعہ اللہ سے دعا مانگی، پروردگار وہ شان والی امت مجھے عطا فرما دے۔ کتنی بار دعا مانگی ہے؟ 9 بار، اور 9 بار ہی آگے سے جواب آیا ہے، تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سنیں، 9 دفعہ جناب موسیٰ نے ہمارا ذکر پڑھا ہے، 9 دفعہ ہمیں اللہ سے مانگا ہے، 9 دفعہ اللہ نے جواب دیا ہے تلک امت احمد، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر 10ویں بار جناب موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرماتا تو پھر مجھے ہی احمد کا امتی بنا دے۔ پتہ ہے میں نے یہ بات کیوں آپ کے سامنے بیان کی ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جن کے امت میں آنے کی دعائیں کلیم اللہ مانگ رہا ہے۔ پتہ ہے کلیم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے، اور بلا حجاب اللہ سے کلام، ڈائریکٹ اللہ سے کلام، بلا واسطہ، بغیر کسی فرشتے کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنے والا نبی حضور کی امت میں آنے کی دعائیں مانگے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، بغیر کسی دعا مانگے مجھے اور آپ کو اس محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ اب مجھے بتائیں، حضور کا مل جانا اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ صرف کرم نہیں، بہت بڑا کرم ہے۔
میں ایک طالب علم ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ جو میلاد منائے جاتے ہیں، جو گھر سجائے جاتے ہیں، جو راستے روشن کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں، محافل اور جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے فکر کون سی ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور خالق صرف ایک ہے۔ خالق کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سارے مخلوق ہیں۔ میری تمہید مکمل ہو جائے گی اگر آپ لوگ توجہ کر لیں۔ عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، قلم ہے، زمین ہے، آسمان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جو کچھ ہیں وہ سارے مخلوق ہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ تو ایک واحد خالق حقیقی نے اپنی مخلوقات پر جو سب سے بڑا کرم کرنا تھا وہ 12 ربیع الاول کی صبح حضور کی شکل میں فرما دیا ہے۔ پھر سنے میں کیا کہہ رہا ہوں، خالق نے اپنی مخلوقات پر ازل الازال سے لے کر ابد الاباد تک جو سب سے بڑا کرم کرنا تھا وہ حضور کی شکل میں فرما دیا ہے۔ اسی لیے علامہ سیوطی نے امام الانبیاء کو نعمت کبریٰ کہا ہے، نعمت عظمیٰ کہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ حضور کا وجود ہے۔ ہم ہدیہ تشکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ مریم کے آغاز میں کچھ حروف مقطعات آئے ہیں، انہیں تلاوت کیا ہے۔ چند گھڑیاں ان حروف کی روشنی میں اپنی معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اٹھائیں تو آپ کو 2 قسم کے حروف ملیں گے، ایک وہ جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں، دوسرے جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں، دوسرے توڑ کے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، قطع کر کے جدا جدا کر پڑھے جانے والے حروف۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر حرف دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ الف لام سے ملا ہے، ہا میم سے ملا ہے، لیکن اگر پڑھیں الف لام میم یا سین ہا میم تو یہ جدا کر کے توڑ کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ ذہن نشین رکھیں کہ ان کا حقیقی معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ علماء نے مرادی معنی لیے ہیں۔ تو قرآن مجید کا 16واں سپارہ سورہ مریم کے آغاز میں 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ تھک گئے آپ لوگ میرا خیال ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 5۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 حروف سورہ مریم کے آغاز میں آئے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی مذہب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا، کون سا وجود؟ یاد رہے میں حقیقت محمدیہ کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کی بشریت کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے اہل سنت و جماعت حضور کو بشر نہیں مانتے، بندہ حضور کے بشر ہونے کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے۔ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، قل انما انا بشر، ہم مانتے ہیں حضور لباس بشریت میں آئے ہیں، پر فرق یہ ہے ہم حضور کو صرف بشر نہیں مانتے، سید البشر مانتے ہیں، خیر بشر مانگتے ہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا، وہ وجود جو 12 ربیع الاول کی صبح سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں آیا ہے، جب اللہ اپنے محبوب کا وجود بشری بنا رہا تھا، جب اللہ اپنے محبوب کی پیشانی بنا رہا تھا، عارض تابہ بنا رہا تھا، اونچی بینی بنا رہا تھا، گلائے قدس کی پتیاں ہونٹ بنا رہا تھا، جب اپنے محبوب کا وجود سینہ بنا رہا تھا، اس وقت اللہ نے 5 حروف ارشاد فرمائے۔ ان حرفوں سے کچھ لفظ بنے، ان لفظوں سے جو نعت بنی وہ آج میرا مضمون ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجمل بجمال اللہ، فرمایا اے پیارے مصطفیٰ ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں۔
महबूब लोग देखते तुझे जाएं मानते कुन या अब्दुल्लाह सूरत युतजम्मल बि जमालिल्लाह। ए महबूब ऐसी सूरत बन जाओ वजूद तुम्हारा हो निशान हमारा हो, सूरत तुम्हारी हो दलील हमारी हो, ऐसी सूरत बन जाओ लोग देखते तुझे जाएं मानते मुझे जाएं। लोग देखते तुझे जाएं मानते मानते। शार बुखारी इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात को लिखा है कि हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपा सालार इस्लाम सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, आपने ईरान के कुछ इलाके फतह किए, फातेह बन के उन इलाकों में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद तो ईरानी मुलाकात के लिए आए और आकर कहा, खालिद आप मदीने से जिस रसूल का दीन लेकर आए हैं ज़रा हमें उस रसूल का तारुफ तो करवाएं, उस रसूल का तारुफ क्या है। अब जनाब खालिद बिन वलीद ने जो नात पढ़ी है वो सुनने वाली है। आप फरमाते हैं अली अन्ना सिफातहू ला युमकिनु इहाततु बिहा, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली इथे जा। ला युमकिनु फरमाए कोई हजूर की सिफतें गिने ये मुमकिन ही नहीं। मैं एक तालिब इल्म हूँ लेकिन जानता हूँ कि मुमकिनात की हद क्या है, मुमकिन का लफ्ज़ बोला कहाँ जाता है। और मैं कोई हजूर की सिफतें गिने ये मुमकिन ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ईरानियों ने कहा हमें सारी शानें ना बताएं, कोई एक दो शान ही बता दें ताकि हमें तारुफ तो हो उस रसूल का तारुफ क्या है। महफिल मिलाद में बैठने वालों बड़ी आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। अब जनाब खालिद बिन वलीद ने लफ्ज़ दो बोले हैं, समंदर कूजे में बंद कर दिया है। दो लफ्ज़ हैं। ईरानियों ने कहा हमें तारुफ करवाएं उस रसूल का तारुफ क्या है। जनाब खालिद ने फरमाया अल मुरसल अला कदरिल मुरसिल। अल्लाह करे समझ है मैं क्या कह रहा हूं। अल मुरसल अला कदरिल मुरसिल, फरमाया जैसा भेजने वाला है वैसा आने वाला है। अल मुरसल अला कदरिल मुरसिल, फरमाया जैसे भेजने वाला इज्जतों का मालिक है, 12 रबीउल अव्वल की सुबह हो जिसे रसूल बनाकर भेज रहा है उसके सर पे भी इज्जतों के ताज सजा के दुनिया में भेज रहा है। ईरानियों ने कहा हमें नहीं समझ आई, बात खोल के बयान करें इसका मतलब क्या है, भेजा हुआ भेजने वाला इसका क्या मतलब है। अब जनाब खालिद के अल्फाज सुनने वाले हैं। जनाब खालिद मुस्कुरा के फरमाते हैं ईरान वालों बस इतना ही समझ लो, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया रसूल है, मनवाया अपना आप है। नहीं समझे? पर मैं बस इतना ही समझ लो, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया रसूल है और मनवाया मनवाया। फरमाया खुद सोच लो, जिसे दिखा के अल्लाह ने अपना आप मनवाना था उसे कितना सोना बनाकर भेजा होगा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम, सारे शामिल हो जाए, मोहम्मद बना के कलम। अब जो हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ ये बड़ी काबिल तवज्जो हदीस है और इसका सबसे खूबसूरत हवाला है अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सीरत हलबिया उठाएं, हलब शाम का इलाका है। अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी की सीरत हलबिया में है कि जिस रोज़ हमारे आका करीम ने हिजरत फरमाई है और हजूर के साथ हैं राजदार नबूवत इमामुल मुशाहिदा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर माया सद वफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जनाब सिद्दीक़ अकबर को लेकर इमामुल अंबिया हिजरत फरमाई है। मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम था, वहाँ पहुँचे तो जनाब यार गार ने क्या देखा, वहाँ एक खाना बदोशों की बस्ती थी। खाना बदोश समझते हैं ना जी। मसला ये है कि हम उन्हें कुरान और हदीसें पढ़ के सुना रहे हैं जो दौड़े सुन के खुश होने वाली कौम है। कसूर आपका भी नहीं, कसूर हमारा भी कोई नहीं। हमने वो पढ़ा नहीं ना जो आप सुनना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कोई लय में शेर सुनाएगा, हाथ खड़े करवाएगा, वाह वाह करवा के घर चला जाएगा। ये हमारी तरबियत ही नहीं कि हाथ उठा कर के सुभान अल्लाह गिरा कर कहें, सज्जे से कहें, खब्बे से कहें, ये हमारा मामूल नहीं। लेकिन
میں برسر ممبر بتانا نہیں چاہتا کہ کیا مصروفیات ہیں، بندہ کہاں سے آیا ہے، کتنی تقریریں کر کے آیا ہے، آگے کیا سفر کرنے. کم از کم آپ ایسے انداز میں تو بولیں مجھے سمجھ آ جائے، میرے الفاظ ہوا میں ضائع نہیں ہو رہے، آپ کے دلوں پر بھی دستک دے رہے ہیں. خانہ بدوش یہ ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ جہاں سبزہ ملے، جہاں پانی کا کنواں چشمہ دیکھتے تھے وہیں ڈیرا لگا لیتے تھے. خانہ بدوشوں کی بستی تھی، اور وہاں ایک خاتون تھی جس کا نام ہے ام معبد الخزائیہ. یہ جناب جیش بن محمد الخزائی کی ہمشیرہ ہیں، اور یہ جیش بن محمد نے ہی اس حدیث کو روایت کیا ہے. بی بی ام معبد الخزائیہ، ان کے دروازے کے باہر ایک خشک درخت تھا، مردہ جڑیں خشک درخت ہے، ساتھ ایک بیمار بکری بندھی ہوئی تھی. جناب صدیق اکبر آگے بڑھے، ام معبد کے دروازے پر دستک دی. ام معبد باہر نکلی. یار غار نے کہا بی بی ہم مسافر ہیں، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم تیری بکری کے تھنوں سے دودھ حاصل کر لیں. ہم مسافر ہیں، ہم دودھ لے لیتے ہیں. ام معبد نے کہا یہ بیمار بکری ہے، صحت مند بکریاں چرانے کے لیے میرا خامن چراگاہ میں لے گئے، تمہیں اس کے تھنوں سے دودھ نہیں ملے گا. ذرا صدیق اکبر کا عقیدہ تو دیکھیں. فرمایا بی بی میں نے یہ تو نہیں پوچھا بکری بیمار ہے یا صحت مند ہے، میں نے تو اجازت مانگی ہے، تو اجازت دے پھر دیکھ دودھ کہاں سے آتا ہے. ام معبد نے کہا بکری تمہارے سامنے ہے، دودھ لے سکتے ہو تو لے لو. یار غار نے امام الانبیاء کو بلایا، ہمارے آقا کریم بکری کے قریب تشریف لائے. ام معبد کہتی ہیں میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے. بھئی بیمار بکری ہے، تھن خشک ہیں، کمر پچکی ہوئی ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، اس کے وجود سے دودھ کیسے آئے گا. میں دیکھ رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے. حضور بکری کے قریب بیٹھے، پھر ہمارے آقا کریم نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں تمام مخلوقات کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آسمان و زمین کی ہر مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا رسول بن کے دنیا میں آیا ہوں. ام معبد کہتی ہے میں نے دیکھا جیسے جیسے حضور بکری کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کمزور جسم فربا ہوتا جا رہا ہے، تھن دودھ سے بھرتے جا رہے ہیں. حضور نے میری طرف دیکھا، میں سمجھ گئی، دوڑی دوڑی گئی، برتن لے کر آئی. امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھونا شروع کیا. پہلا برتن آیا، بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا، چوتھا پانچواں بھر گیا، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں سے دودھ نہیں ختم ہوا. امام الانبیاء نے دودھ نوش فرمایا، جناب صدیق اکبر نے بھی پیا. کچھ دیر حضور نے آرام کیا، پھر حضور بیدار ہوئے، وضو کیا اور مدینہ تشریف لے گئے. شام کو ام معبد کا خاوند گھر آیا. اس نے آ کر دیکھا جو بکریاں میں لے کے گیا تھا وہ کمزور ہیں، اور جو گھر بیمار چھوڑ کے گیا تھا وہ صحت مند لگ رہی ہے. گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا اندر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، گھر میں رونقیں ہیں، برکتیں ہیں. اپنی بیوی سے کہتے ہیں ام معبد آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا، آج ہمارے گھر کون آیا تھا. اب سنیں ام معبد نے نام تو پوچھا نہیں تھا کہ نام کیا ہے. ام معبد کا سوچ کا انداز دیکھیں، اس نے سوچا بھئی کیا نام ہو سکتا ہے جس کے آنے سے بکری صحت مند ہو گئی، گھر میں برکتیں آ گئیں. خاوند نے پوچھا کون آیا تھا. ام معبد کہتی ہے مبارک آیا تھا. کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا. خاوند نے کہا کون مبارک؟ کوئی ہمارے علاقے کا قبیلے کا آدمی تھا؟ ام معبد کہتی ہے نہیں، وہ مسافر تھا، کہاں سے آیا کہاں چلا گیا کوئی خبر نہیں. خاوند نے کہا اچھا یہ بتا وہ مسافر دیکھنے میں کیسا تھا. بس ان دو لفظوں کے لیے میں نے ساری حدیث شروع کی ہے، ان پر آپ کی توجہ کا تعلیم ہو. فرمایا یہ بتا وہ مسافر دیکھنے میں کیسا تھا. یہاں علماء بیٹھے، میں ان کے اسماء گرامی سے واقف نہیں، ورنہ ان کے نام بولنا باعث عزت سمجھتا ہوں. ان سے پوچھیں یہ جو ام معبد ہے نا، یہ عرب کی بکریاں چرانے والی عورت ہے، کوئی عالمہ فاضلہ نہیں، پر بکریاں چرانے والی بی بی نے حضور کی نعت میں جو لفظ بولے ہیں، علماء ایک ایک لفظ کی تشریح پر پورا پورا باب لکھتے ہیں. میرے پاس اس وقت بھی وہ ساری طویل نعت موجود ہے، میں صرف دو لفظ سنا رہا ہوں. خاوند نے کہا یہ بتا وہ مسافر دیکھنے میں کیسا تھا. وہ بکریاں چرانے والی، وہ خانہ بدوش عورت، عرب کی ان پڑھ عورت کہتی ہے وسیمن،
कसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफारिही वतफुन वसीमुन, वो ऐसे सोने चेहरे वाला था, उसे जिस पहलू से देखो हुस्न ही हुस्न नजर आ रहा था। उसकी पेशानी भी हसीन, अबरू भी हसीन, आंखें भी हसीन, आरिज़े ताबा रुखसार भी हसीन, ऊंची बीनी की नाक भी हसीन, उसके होंठ भी हसीन, सीना भी हसीन, हाथ भी हसीन, गुफ्तार भी हसीन, रफ्तार भी हसीन, किरदार भी हसीन। वो देखता था दिल मोह लेता था, वो बोले तो बोलने का अंदाज हसीन, वो चले तो चलने का अंदाज हसीन। वसीमुन, वो हर पहलू से हसीन था। आगे कहती है कसीमुन, और कसीमुन का माना जरा दिल थाम के सुनने, जरा हौसले से सुनने। वसीमुन हर पहलू से हसीन, हर नहज से हसीन, हर जाविये से हसीन। आगे कहती है कसीमुन, वो इतने सोने चेहरे वाला था, उसे जितना देखो दिल रजता ही नहीं था। दिल नबी दे नजारे कोलों, बोले नहीं, दिल नबी दे नजारे कोलों। वसीमुन हर पहलू से हसीन, हर नहज से हसीन, हर जाविये से हसीन था। कसीमुन इतने सोने चेहरे वाला था, उसे जितना देखो दिल नहीं रजता था। अच्छा सुने, बेख्तियारी किसे कहते हैं, बेखुदी किसे कहते हैं? बंदे को खुद पे इख्तियार ना रहे। उम्मे माबद कहती है वो ऐसे हसीन चेहरे वाला था। अब मेरे पास वो खिताबत नहीं ना कि इन लफ्ज़ों की तासीर आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। वो औरत कहती है वो इतना हसीन था, मैं आंख भर के देख भी नहीं सकती थी, रह भी नहीं सकती थी। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं आंख भर के देख भी नहीं सकती थी, रह भी नहीं सकती थी। मैं आंख उठाकर देखती थी, रोबे हुस्न से नजर झुक जाती थी, पर दिल करता था और देखूं और देखूं। मैं आंख भर के देख भी नहीं सकती थी, रह भी नहीं सकती थी। अब उसके खामन का जवाब सुनने वाले। उसके खामन ने कहा उम्मे माबद ये तू थी जो ऐसा हुस्न देकर घर ही बैठी रह गई। तेरी जगह मैं होता, घर ना रहता, गुलाम बन के साथ ही चला जाता। कुछ अरसा गुजरा, ये उम्मे माबद अपने कबीले के साथ, खानदान के लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा आई है। वहाँ एक बाजार के कोने में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देख ली है। बस इसकी नज़र पड़ी है, दौड़ी है रोते रोते यारे गार की तरफ। उस बीबी के जज्बात कौन बयान कर सकता है कि वो क्या जज्बे सीने में लेके दौड़ी है। उम्मे माबद यारे गार की तरफ दौड़ी। यारे गार की तवज्जो नहीं थी, अपने मामूलात में थे। उम्मे माबद ने जाकर उनका दामन खींचा और दामन खींच के कहती है ऐना मुबारकुन, ऐना मुबारकुन, वो मुबारक किधर है? यारे गार ने फरमाया मन मुबारकुन। बीबी किस मुबारक के बारे में पूछ रही हो? उम्मे माबद कहती है मैं उसी के बारे में पूछ रही हूं कि जब से वो मेरे घर में फेरा डाल के गया है, मेरे घर की तो बकरियां भी उसकी राह देख रही हैं। जब से वो मेरे घर में फेरा डाल के गया है, मेरे घर से बरकतें ही बरकतें तकसीम हो रही हैं। यारे गार हजूर की बारगाह में लेके आए। सारे कबीले ने हजूर को देखा, वहीं हजूर का कलमा पढ़ के वापस लौटे हैं। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इसी तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। अच्छा, अल्लामा काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मैंने मकतबतुल मुकर्रमा जो मक्का मुकर्रमा में लाइब्रेरी है, वो जहाँ इमामुल अंबिया की जलवागरी हुई थी, सैयदा आमिना का घर, वहाँ लोगों को बाहर नहीं खड़े देने होता और अंदर तो कैसे जाने देंगे, कुजा बंदा अंदर चला जाए। वहाँ एक दोस्त हैं मक्का शरीफ में होते हैं, उनके तवस्सुल से इस नाचीज़ को ऐन ज़मीन का वो हिस्सा, वो जगह जिस जगह हजूर की जलवागरी हुई, उसके पास बैठकर इस गुनाहगार को अल्लाह ने हजूर के वालिदैन का ख़त्म शरीफ पढ़ने की भी सादत अता फरमाई। वहाँ मैंने अल्लामा मालिकी की किताबें देखी, अहले अरब इन्हें बड़ा मानते हैं। अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इससे आगे एक बात लिखी है इसी वाक़या से, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपको वो बात सुना देता हूँ। शिफा शरीफ किताब का नाम है, अमूमन मिल जाती है, उलमा मुतालिया में रखते हैं। आप फरमाते हैं कि जो बीबी थी ना उम्मे माबद, इनकी एक बांजी थी जिनका नाम है हिंद बिनतुल जोन। क्या नाम है? हिंद बिनतुल जोन। ये उम्मे माबद की बांजी थी। बीबी हिंद फरमाती हैं कि सफ़र हिजरत में इमामुल अंबिया मेरी खाला के यहाँ ठहरे थे। कुछ देर हजूर ने आराम किया था,
اور بیمار بکری صحت مند ہو گئی تھی، دودھ دویا، دودھ نوش کیا، آرام کیا. لیکن جب حضور مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تھے تو امام الانبیاء نے وضو بھی کیا تھا، اور وضو کروایا جناب صدیق اکبر نے. آپ نے مشکیزے سے پانی ڈالا، امام الانبیاء نے ہاتھ مبارک دھوئے، کلی کے لیے پانی لیا، حضور نے کلی فرمائی اور کلی کا پانی خشک درخت کی جڑوں میں ڈال دیا. خشک درخت کی جڑوں میں حضور نے وہ پانی ڈال دیا. خشک درخت تھا، جڑیں مردیں. وضو بنایا، مدینہ تشریف لے گئے. بی بی ہند فرماتی ہیں کچھ دن گزرے، ہم نے کیا دیکھا؟ وہ خشک درخت ہرا ہونا شروع ہو گیا، اس کی جڑیں زندہ ہو گئیں، اس کا تنا ہرا ہو گیا، اس پر شاخیں لگیں، پتے لگے، بور لگا اور پھل لگا. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں. بی بی ہند فرماتی امام الانبیاء نے ہماری خالہ کے ہاں قیام کیا تھا، تو جب امام الانبیاء نے وضو بنایا تھا تو کلی کا پانی خشک درخت کی جڑوں میں ڈالا. کچھ دن بعد وہ خشک درخت ہرا ہوا ہے، جڑیں زندہ ہوئیں، تنا ہرا ہوا، شاخیں لگیں، پتے لگے، بور لگا، پھل لگا. ہم نے پھل کے پکنے کا انتظار کیا، اور جس دن ہم نے اس درخت کا پہلا پھل کاٹا، ہمیں پھل کے اندر سے حضور کی خوشبو آ رہی تھی. غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے پانی کہاں ڈالا ہے، خوشبو کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ پانی درخت کی جڑوں میں ڈالا ہے، خوشبو اس کے پھل سے آ رہی ہے. بی بی ہند فرماتی ہیں اس کے بعد کوئی بیمار بکری، کوئی اونٹنی میری خالہ کے گھر لائی جاتی، ہم درخت کے پتے کھلاتے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. کوئی بڑا مایوس مریض بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کے دروازوں سے مایوس ہو کر میری خالہ کے گھر لایا جاتا، ہم درخت کا پھل کھلاتے، اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا تھا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، وہاں وہاں ہے ابھی رقصاں بوئے عنبر و گل، جہاں جہاں سے چمن میں بہار گزری ہے. بی بی ہند فرماتی ہیں اس کے بعد کوئی بیمار میری خالہ کے گھر لایا جاتا. یہ جو امام الانبیاء کا لعاب دہن ہے نا، ہم اپنے لیے وہ لفظ بولیں تو تھوک کا لفظ بولتے ہیں، پر جب نسبت حضور کے ساتھ ہوگی تو نام ہے ادب والا لعاب دہن شریف، لعاب دہن مبارک. اس پر امام ترمذی نے پورا باب لکھے حدیثوں کا. شمائل اٹھا کر دیکھیں، حضور کے لباس پر ہے، امام الانبیاء کے پیالے پر ہے، لعاب دہن پر حدیثیں جمع کی ہیں. چلیں آج میں آپ کو اس پر ایسی حدیث سناتا ہوں، میرا نہیں خیال آپ نے پہلے وہ حدیث سنی ہوگی جو بات اب کرنے لگا ہوں. علماء تو مطالعہ میں رہتے ہیں، میں عامۃ الناس کی بات کر رہا ہوں. پہلے آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم قبیلہ آیا کلمہ پڑھنے کے لیے. پورا قبیلہ آ گیا، پورا گاؤں، پورا پنڈ آ گیا کلمہ پڑھنے کے لیے. اور اس حدیث کے راوی کا نام ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے امام الانبیاء کو خبر دی گئی، حضور تشریف لائے. جب حضور حجرہ عائشہ کے دروازے سے نکلے ہیں تو آج امام الانبیاء نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا. کون سا امامہ ہے؟ سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا. مجمع میں کوئی نعت خوان دوست بیٹھا ہے یا علماء کی توجہ کا طالب ہوں، میں نے جو تھوڑا بہت ادب کو پڑھا ہے، وہ نعت پڑھی ہے یا نعت یا کلام پڑھے یا مجاز پر یا حقیقت پر پڑھے، کسی شاعر کا، کسی ادیب کا تصور تخیل اس طرف گیا ہی نہیں جو بات حسان بن ثابت بیان کر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس وہ بات ہوگی تو میرے علم میں اضافہ ہے، نہ میں نے آج تک کسی بزرگ سے سنے، نہ میں نے پڑھے، بات ایسی کرنے لگا ہوں. حسان فرماتے امام الانبیاء حجرہ عائشہ سے نکلے ہیں سیاہ امامہ باندھ کر. آج امام الانبیاء کا چہرہ اتنا شفاف تھا، اتنا شفاف تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں حضور کے چہرے سے نظر آ رہی تھیں. آپ مجھے کوئی شاعر بتائیں، کوئی ادیب بتائیں جس نے محبوب کا حسن اس انداز میں بیان کیا ہو کہ دیواریں چہرے سے نظر آ رہی ہیں، یا مجھے کوئی ایسا چہرہ بتا دے جو آئینہ نما چہرہ ہو، جو چہرہ شیشے والا کام کرے. حضور کی حدیث ہے انا میرا تو جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں. مرانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کا دیدار کر لیا. حسان فرماتے امام الانبیاء تشریف لائے، سارے قبیلے والوں نے حضور کی بیعت کی، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. حضور کا معمول تھا کوئی بھی قبیلہ آتا نا
تو حضور 3 دن اپنے پاس اسے مہمان رکھتے. وہ صحابہ کرام کے شب و روز کے معاملات دیکھتے, امام الانبیاء کے معاملات دیکھتے, ابتدائی حلال حرام کے مسائل سیکھتے, اور پھر جب وہ جانے لگتے تو حضور ساتھ کوئی نہ کوئی مبلغ بھیج دیتے تھے. یہ حضور کا معمول تھا. یہ 3 دن قافلہ حضور کی بارگاہ میں رہا. 3 دن کے بعد جب یہ قافلہ الوداع ہونے لگا تو ان کے بوڑھے سردار نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے, اب ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے. اب ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم اپنے شہر میں واپس جا کر پہلا کام کون سا کریں. فرمایا پہلا کام یہ کرنا کہ وہاں جا کر مسجد بنانا. کیا بنانا؟ مسجد بنانا. پہلا کام یہ کرنا کہ مسجد بنانا. جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تو وہ پورا قبیلہ رو پڑا, بوڑھا سردار بھی رو پڑا, قبیلہ رو پڑا. اور اس نے رو کر جو بات کی ہے وہ ہمارے دلوں کی ترجمانی ہے, جذبات کی ترجمانی ہے, بالخصوص ان حالات میں. اس نے رو کے عرض کیا, یا رسول اللہ, ٹھیک ہے ہم اپنے شہر میں جا کر مسجد بنائیں گے, 5 نمازیں پڑھیں گے, پر اپنے شہر میں نمازیں پڑھنے کا وہ مزہ کہاں جو مدینہ منورہ میں آتا ہے. کیا خیال ہے, آتا ہے یہاں وہ مزہ؟ بھائی جنہوں نے عمر حج کیا وہ تو بولے میرے ساتھ. یہاں کے سجدوں میں وہ مزہ ہے جو ریاض الجنہ کے سجدوں کا مزہ ہے. یا رسول اللہ, ٹھیک ہے اپنے علاقے میں جا کر 5 نمازیں پڑھیں گے, پر اپنے شہر میں نمازیں پڑھنے کا وہ مزہ کہاں جو مدینہ منورہ میں آتا ہے. حضور نے, اس غلام نے جب یہ بات کی, قبیلے کے سردار نے جملے بولے, سارا قبیلہ رو پڑا. انہوں نے دستاریں اچھالی, آنسوں میں, بوڑھوں کی داڑیاں آنسوں سے تر ہیں. میرے آقا نے اپنے غلاموں کی حالت دیکھی, فرمایا حسان کو بلایا جائے. حضرت حسان آئے, فرمایا پانی کا مشکیزہ لے کر آؤ. حسان پانی کا مشکیزہ لے کر آئے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ نے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوگی جو آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمایا پانی کا مشکیزہ لے کر آؤ. حسان پانی کا مشکیزہ لے کر آئے. امام الانبیاء نے مشکیزے سے پانی لیا, کلی فرمائی, کلی کا پانی واپس مشکیزے میں ڈالا, اس کا منہ مضبوطی سے باندھ کے اس قبیلے